بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احباب فکر و دانش، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم حضور خواجہ پیر نصیر الدین نصیر علیہ الرحمہ آپ کے حالات زندگی کے متعلق کچھ باتیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ خواجہ نصیر الدین نصیر علیہ الرحمہ آپ کب پیدا ہوئے، آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی، اور آپ نے اپنی زندگی میں دین اسلام کی کیا کیا خدمات کی، آپ کی اچانک موت کیسی ہوئی، اور آخر میں آپ کے مزار کو دوسری جگہ پر منتقل کیوں کیا گیا، یہ ساری باتیں آج کے اس ولاگ کا حصہ ہیں۔ تو دیکھیے، حضور خواجہ نصیر الدین نصیر علیہ الرحمہ آپ کی ولادت کب ہوئی؟ دیکھیں، آپ کی ولادت 14 نومبر 1949 کو گولڈا شریف میں آپ کی ولادت ہوئی۔ آپ کے والد گرامی کا نام حضور خواجہ معین الدین گیلانی گولڑوی رحمۃ اللہ علیہ تھا، اور آپ کے دادا جی، جن کا نام مشہور لقب تھا حضور باؤجی سرکار، اور ان کے والد گرامی جو مشہور زمانہ شخصیت حضور سیدی اعلیٰ حضرت پیر مہر علی شاہ گولڑوی چشتی نظامی سیالوی علیہ الرحمہ آپ ہے، یعنی کہ آپ باؤجی سرکار آپ کے پوتا اور پیر مہر علی شاہ گولڑوی چشتی نظامی سیالوی علیہ الرحمہ آپ کے پڑپوتا ہے۔ حضور سیدی پیر نصیر الدین نصیر علیہ الرحمہ آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم اپنے گولڈا شریف سے ہی حاصل کی۔ اپنے خان وادہ کے جو سینئر لوگ تھے ان سے ہی آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم بھی حاصل کی۔ آپ نے فقہ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے احادیث اور دیگر بہت سے ایسے علوم پہ آپ کو فوقیت حاصل تھی۔ حضور خواجہ نصیر الدین نصیر علیہ الرحمہ آپ تقریباً علماء کے بقول آپ 8 لہجوں میں قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے۔ ایک بہت مشہور آپ کا واقعہ یہ بھی ملتا ہے کہ ایک بار آپ بغداد شریف حضور غوث الاعظم سرکار شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ آپ کے مزار پر انوار پر تشریف لے کے وہاں پہ مصر کے بہت مشہور و معروف قاری عبد الباسط وہاں آئے۔ انہوں نے حضور پیر نصیر الدین نصیر علیہ الرحمہ آپ کی زیارت کی، پھر اس کے بعد آپ سے قرآن مجید کی تلاوت سنی۔ تو حضور پیر نصیر الدین نصیر علیہ الرحمہ آپ نے اس کو 8 لہجوں میں قرآن مجید کی تلاوت سنائی۔ جب اس نے سنی تو وہ حیران پریشان ہو گئے کہ یہ کیا، ایک ایسا بندہ جو میرے سامنے قرآن مجید کی تلاوت 8 لہجوں میں کر رہا ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ آپ جتنے دن وہاں رہے وہ روزانہ آ کر آپ کے سامنے بیٹھتا تھا اور آپ سے قرآن مجید سنتا تھا۔ حضور پیر نصیر الدین نصیر علیہ الرحمہ آپ نے اپنے خطبات میں اور آپ نے جگہ جگہ پہ لوگوں کے دلوں میں آپ بیٹھ کر لوگوں کے دلوں میں آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے دین متین کی ایسی شمع روشن کی، بلکہ عشق رسول کی آپ نے جوانوں کے دلوں میں ایسی شمع روشن کی کہ رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا۔ حضور پیر نصیر الدین نصیر علیہ الرحمہ آپ کو اردو، فارسی اور پنجابی کا شاعر بھی کہتے ہیں، کیونکہ آپ نے اپنی زندگی میں بہت سے ایسے اشعار لکھے جو انسان پڑھتا ہے تو انسان کے دل کو سکون ملتا ہے، سنتا ہے تو کانوں کو ٹھنڈک ملتی ہے، سکون ملتا ہے۔ جب وہ الفاظ دل پہ اترتے ہیں تو دل کو سکون محسوس ہوتا ہے۔ خواجہ نصیر الدین نصیر علیہ الرحمہ آپ کا مشہور زمانہ کلام یہ تھا کہ آپ اکثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کی طرف نسبت کر کے آپ یہ کہتے تھے کہ تیری نسبت سے ہے توقیر میری لوگوں میں، تیری نسبت سے ہے توقیر میری لوگوں میں، میرے آقا تو الگ ہو تو میری ذات میں رکھا کیا ہے۔ احباب فکر و دانش، آپ نے ساری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے دین متین کی خدمت کی۔ آپ نے بہت سے پاکستان کے شہروں میں جا کے خطابات کیے، بلکہ بیرون ممالک جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کے دین کے دین متین کی خدمت کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے دین اسلام کے پرچم کو آپ نے بلند کیا۔ سیم اسی طریقے سے جس طریقے سے آپ کے جد امجد، آپ کے پردادا محترم حضور پیر سید مہر علی شاہ گولڑوی چشتی نظامی سیالوی علیہ الرحمہ آپ نے دین متین کی خدمت کی، جس طریقے سے آپ نے بہت بڑا فتنہ مرزا غلام
غلام محمد قادیانی جب 1900 میں اس نے تقریباً لگ بھگ اس نے دعوی نبوت کیا تو اس کو للکارا اور اس کو جواب دیا، تو وہ شخص پیر مہر علی شاہ گولڑوی چشتی نظامی سیالوی علیہ رحمہ آپ تھے۔ بہرحال آپ نے بھی اپنے جد امجد حضور سیدی اعلیٰ حضرت پیر مہر علی شاہ آپ کی طرح دین اسلام کی بہت خدمت کی اور نوجوانوں کے دلوں میں ایک ایسی روح پھونکی جو اس کے رسول کی روح تھی، اور آپ کو جہاں بیٹھتے علم اور اس کے ساتھ ساتھ تصوف کا آپ ایسا فیض تقسیم کرتے کہ جو بھی آپ کے سامنے بیٹھتا تھا وہ بس جب اٹھ کے جاتا تھا تو دل میں یہی سوچتا تھا کہ بس میں ان کا ہو گیا اور یہ میرے ہو گئے۔ جو بندہ آپ کی ایک بار بات سن لیتا تھا، دیکھیں اب وہ دنیا فانی سے ظاہراً چلے گئے ہیں، آج کوئی بندہ ان کا بیان سنتا ہے تو کسی قسم کا کیسا بھی کوئی بندہ ہو، اس کا دل جیسا بھی ہو، لیکن جب خواجہ نصیر الدین نصیر علیہ رحمہ کا بیان سنتا ہے تو اس کے دل کو ایک بار ضرور ضرب لگتی ہے۔ ضرب کیوں نہ لگے، وہ ایک عظیم عاشق رسول تھے، ان کی زبان میں مٹھاس ایسی تھی، ان کی زبان کا بولنا ایسا تھا کہ لوگوں کے دلوں پہ وہ گرو کر لیتے تھے۔ آپ کی وفات کیسی ہوئی؟ آپ کی وفات اچانک 13 فروری 2009 میں آپ کی وفات کی جب خبر ملی تو آپ کے خانوادہ، مریدین اور جتنے آپ کے عقیدت مند لوگ تھے سب کے سب ایک ایسے صدمے میں چلے گئے جس سے شاید ہو سکتا ہے کہ آج تک بھی باہر نہ آ سکے۔ آپ کے مزار کو منتقل دوسری جگہ پر کیوں کیا گیا؟ اس کے پیچھے ایک سٹوری ہے، ایک کہانی ہے۔ آپ اپنے بڑے صاحبزادے حضور نظام الدین جامی سرکار دامت برکاتہم العالیہ آپ کو اکثر بیٹھتے تھے تو اپنے بڑے شہزادے کو یہ فرمایا کرتے تھے کہ جب میں دنیا فانی سے جاؤں تو میری مزار میرے والد گرامی حضور پیر خواجہ معین الدین گیلانی گولڑوی علیہ رحمہ آپ کے ساتھ بنائی جائے۔ بہرحال آپ نے یہ بہت سی دفعہ محفل میں بھی بات کی جو آپ کے قریبی ساتھی وہاں پہ موجود ہوتے تھے، لیکن جب اچانک 13 فروری 2009 کو یہ خبر ملی حضور خواجہ نصیر ملت خواجہ نصیر الدین نصیر علیہ رحمہ اس خار فانی کو چھوڑ کے اپنے خالق حقیقی سے جا ملے تو سب پر ایسا صدمہ پہنچا کہ کسی کو یاد ہی نہ رہا کہ ان کی وصیت یہ تھی اور اس وقت یہ وصیت پوری نہ ہو سکی۔ بہرحال وقت گزرا، کچھ سالوں کے بعد پھر آپ کے بڑے صاحبزادے حضور نظام الدین المعروف جامی سرکار دامت برکاتہم العالیہ، پھر اس کے بعد خانوادہ پیر مہر علی شاہ گولڑوی چشتی نظامی سیالوی علیہ رحمہ آپ کے دیگر خانوادہ کے لوگوں نے مل کے یہ فیصلہ کیا کہ ہم خواجہ نصیر الدین نصیر علیہ رحمہ آپ کے مزار پر انوار کو یہاں سے آپ کے بابا کے پہلو میں شفٹ کرتے ہیں۔ اور دوسری بات یاد رکھیے گا، کیونکہ میں سمجھتا ہوں میری بات کو دوسرے مسالک کے لوگ بھی سن رہے ہوں گے، ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ جب آپ کا تابوت وہاں سے نکالا گیا تو یہ بہت ہی ایک ایسی دلچسپ بات ہے کہ جب آپ کی قبر کھلی تو چشم فلک نے یہ نظارہ تکا، چشم فلک نے یہ نظارہ دیکھا اور آس پاس کھڑے لوگوں نے یہ نظارہ دیکھا کہ ایک ایسی خوشبو پھیلی، شاید لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ وہ آج تک ہم نے دوبارہ نہیں سونگی۔ اور دوسری بات کہ شریعت کی حدوں کو پامال نہیں کیا گیا، شریعت کی حدوں کو کراس نہیں کیا گیا، جس طریقے سے وہ تابوت تھا اسی کو اسی طریقے سے اٹھایا گیا، نہ تابوت کھولا گیا نہ کفن کھولا گیا، سیم اسی طریقے سے اٹھا کے لا کے دوسری جگہ پر جہاں ان کے والد گرامی کا مزار تھا ان کے ساتھ ان کو منتقل کر دیا گیا، دوسری جگہ پہ ان کا مزار بن گیا۔ آخر میں ایک بات آپ ذہن میں رکھیے گا کہ آپ کو ہوا کیا تھا۔ ذرائع کے مطابق یہ خبر ہے، بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کی اچانک موت ہوئی اور یہ موت صرف اس وجہ سے ہوئی کہ آپ کا حرکت قلب رک گئی جس کی وجہ سے آپ کی موت واقعہ ہوئی۔ اباب فکر و دانش یہ چند باتیں خواجہ نصیر الدین نصیر علیہ رحمہ آپ کی زندگی کی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی، آپ کو یقیناً اچھی لگی ہوگی۔ خواجہ نصیر الدین نصیر علیہ رحمہ کا آخر میں شعر مجھے یاد آ رہا ہے، آپ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ بے قدراں کچھ قدر نہ کیتی، اسا کیتی خوب تسلی ہو، دنیا دار پجاری زردے ہو، تے بک بک اتھرو روسن اکھیاں، ویک حویلے کلی ہو، کوچ نصیر اساں جد کیتا، پہ جاسی تھر تھلی ہو۔ اور ان کے ایک مشہور زمانہ وہ الفاظ تھے کہ نصیر ان کی محفل میں ان کے تبسم کی قسم ہم دیکھتے رہ گئے یوں ہاتھ سے دل کا جانا۔ ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کر لیں، سب کی محبتوں کا بہت شکریہ۔